کہ میں نے اس سلسلے میں بیانات بھی دیے ہیں، میڈیا کو بھی ایڈریس کیا ہے، ٹی وی شوز پہ بھی کہا ہے کہ اس ساری دہشت گردی کا جو اوریجن ہے یا منبع جو ہے نا وہ افغانستان میں ہے۔ جب تک افغانستان وہاں پہ جو دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں یا ٹریننگ کیمپس ہیں یا وہاں پہ جو افغان جنگ کے جو ختم ہونے کے بعد جو وہاں پہ ٹی ٹی پی کے عناصر وہاں پہ جا کے مقیم ہو گئے ہوئے ہیں، ان کو قابو نہیں کرے گا یا ان کو جو ہے ان کی جو سہولتیں ہیں وہ سہولت کاری نہیں چھوڑی جائے گی، تب تک یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ اور یہ میں خود گیا تھا وہاں پہ ڈیلیگیشن لے کے، میں نے ان کو ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ پہ ایک ہمسائے کے جو ہے ناطے جو ہے وہ فرض ہے کہ آپ اس دہشت گردی کو روکیں۔ جو سلوشن انہوں نے ایک دو دیا تھا وہ قابل عمل نہیں تھا، وہ کوئی پرماننٹ نیچر کا نہیں تھا۔ تو اب ہمارے پاس جو ہے دن بدن ان کے جو رویہ ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو چوائسیز ہیں وہ محدود ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے پاس آپشنز جو ہیں محدود ہوتی جا رہی ہیں کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں نے پرسوں ترسوں میڈیا میں بھی کہا تھا کہ جس طرح باقی بارڈر ہیں، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، جس طرح ساری دنیا میں جس طرح بارڈر ہیں یہ بارڈر بھی جو ہے اسی طرح ہی ہونا چاہیے۔ لوگ ویزا لیں، پاسپورٹ کے اوپر آئیں، یہاں پہ آئیں، بسم اللہ رہیں، کاروبار کریں، جو بھی قاعدے قانون کے تحت ان کو جو ہے مراعات ہیں وہ ضرور دی جائیں گی، بھائی ہیں ہمارے۔ لیکن یہ جو فری کھاتے میں جو لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں جس میں دہشت گرد بھی آتے ہیں، اور بارڈر جو ہے اس کی کوئی قانونی اور جو ایک بین الاقوامی حیثیت ہوتی ہے وہ سراسر اس وقت اس کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ احترام جو ہے ہونا چاہیے، دونوں طرف سے ہونا چاہیے، ہماری طرف سے بھی ہونا چاہیے، ان کی طرف سے بھی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ اچھا، کیا کوئی تحقیقاتی ٹیم جو چائنا سے آئی تھی اس کی کوئی تحقیقات میں شامل ہوئی ہے؟ کیا ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے؟ کیا کہیں گے؟ نہیں ابھی تو میرا خیال ہے، لیکن کچھ لیڈز ملی ہیں، کچھ ایسا بھی ہے کہ چیک کیا جا رہا ہے کہ جو احتیاطی تدابیر تھیں جو ایک باقاعدہ ایک طے ہوئی تھیں وہ لی گئی ہیں، اس میں کوئی لیپس تو نہیں ہوا، جس طرح جیمر وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان کی گاڑیوں کے اوپر۔ تو یہ کچھ لیڈز ملی ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں تحقیقاتی ٹیمیں جو ہیں ان کی بھی، چائنیز بھی ہیں ہماری بھی ہیں، مل کے یہ اس کا کوئی نہ کوئی سراغ ڈھونڈیں گے ہم، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کے اسدامات بھی کریں گے۔ کل سے خواجہ صاحب آپ کا ایک بیان چل رہا ہے کہ ہم جو پاکستانی عوام ہے اس سے فوراً کوئی ریلیف نہیں دے سکتے، تو یہ کیا تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں گے؟ کیا واقعی کوئی ریلیف ممکن نہیں ہے پاکستانی عوام کے دیکھیں بعد؟ یہ اس وقت آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی چل رہا ہے، آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز بھی ہم میٹ کر رہے ہیں۔ ان حالات میں ہم کو اس طرح کی ریلیف جس طرح پاکستانی عوام کو ملنی چاہیے فوری طور پہ، اس کی میں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ اس حوالے میں یہ 1.5 سال لگے گا اس سچویشن کو، اکنامک سچویشن کو سیدھا کرنے میں، اس کو ریکور کرنے میں۔ تو اس کے بعد جو ہے کوئی ریلیف جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ممکن ہوگی۔ پاکستانی عوام کو ریلیف ملنی بھی چاہیے، ان کا حق ہے، اور حکومت کا جو پہلا اور اولین فرض یہی ہے کہ عوام جس نے اس کو منتخب کیا ہوا ہے اس کو ریلیف دے، اور ریلیف دینے کے جو ہے نا بڑے ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں، اور ذرائع جو ہیں سارے کے سارے جو ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے کل میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ تقریباً 2700 ارب روپے کے جو ہے نا کیسز پینڈنگ ہیں ٹیکس کے۔ اسی طرح سینکڑوں ارب جو ہے بلکہ ہزاروں ارب روپے کی چوری ہے، ٹیکس کی چوری بھی ہے، بجلی کی چوری ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کی گیس کی چوری ہے۔ اتنا زیادہ ضیاع ہے اس عوام کا جو پیسہ ہے، عوام کا جو حق ہے جس کے اوپر، اب جب تک یہ چیزیں درست نہیں ہوں گی، اور یہ درست کرنے سے ہمیں چھٹکارا ملے گا آئی ایم ایف سے، ہمیں قرضوں سے چھٹکارا ملے گا، یہ چیزیں درست ہوں گی تو عوام کو بڑی ریلیف ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ چیزیں انشاءاللہ درست ہوں گی۔ آپ دیکھیے گا اگلے 6 مہینے کے اندر جو ہے آپ کو چیزیں درست ہونی نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں، ان اقدامات کا جلد رزلٹ آئے گا، اور میں نے اس تناظر میں کہا تھا کہ 1-1.5 سال میں جو ہے
عوام کو جو ریلیف جس کی وہ توقع کرتے ہیں وہ ضرور اللہ کے فضل سے اچھا سر، کہ میں اس میں کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ منسٹری آف پیٹرولیم اس میں میرے پاس تو اس میں سے لیٹسٹ نہیں ہے. لیکن امریکہ اگر ہمیں اس کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے یا اس کو کہتا ہے کہ اس کو نہ کرو تو اس کا آلٹرنیٹ بھی تو بتائے نا. اگر ہم ایک اپنے ہمسائے سے گیس لینا چاہتے ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ نہ لیں کیونکہ وہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کی پاداش میں ہم پہ بھی پابندیاں لگ جائیں گی. تو اس کا آلٹرنیٹ بھی بتائیں. اس چیز کو جو ہے میں جب 2008 میں پیٹرولیم منسٹر تھا اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ پابندیاں لگاتے ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں بتاتے کہ ہم کیا آلٹرنیٹیو کریں. پھر اگر ہم ہمسایوں سے گیس نہیں لے سکتے تو کیا آلٹرنیٹیو کریں. یہ امریکہ کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہماری ضرورتیں جو ہیں ہم مہنگی LPG خریدتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے. اگر ہمیں کوئی کمپٹیٹیو ریٹس کے اوپر کوئی ہمسایہ جو ہے گیس دیتا ہے تو وہ ہمارا حق بنتا ہے. امریکہ کو ہماری جو اکنامک سچویشن ہے اس کے تناظر میں یہ ساری چیزیں دیکھنی. میں نے ابھی چند منٹ پہلے یہ کہا ہے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ ایک جامع قسم کے مذاکرات کرنے چاہیے جس میں دہشت گردی بھی آنی چاہیے, جس میں جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, جو مال واپس آ کے ان کسٹم پیڈ بغیر کسٹم پیڈ کے بغیر جو ہے پیمنٹ کے وہ مال آ کے ہماری مارکیٹوں میں بکتا ہے. دوسرا یہاں پہ جو غیر قانونی, باقی جو قانونی طور پہ رہ رہے ہیں سو بسم اللہ, لیکن غیر قانونی آمد و رفت جو ہے یا یہاں پہ جو رہائش ہے وہ نہیں ہونی چاہیے افغانستان, بلکہ کسی ملک کے بھی نہیں باشندوں کی نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت سے مسائل ہیں. یہ ایک کمپریہنسو ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, اور ان کا جو ہے اس کے اوپر رد عمل جو ہے اس کے بعد جانچنے کے بعد ہی ہم کوئی اقدامات اٹھا سکتے ہیں. خواجہ صاحب, بھارت سے تجارت کا جو سلسلہ ہے وہ چل سکتا ہے, ممکن ہے؟ آپ کیا کہیں گے, اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں اس وقت صورت حال یہ ہے کہ ہم افغانستان کے حوالے کے حوالے سے ہم نے الاؤ کی ہوئی ہے کہ افغانستان کا سامان ادھر جاتا ہے لیکن بھارت کا سامان, یہی سچویشن ہے, ون وے ہے. تو یہ ہم نے کتنا اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے افغانستان کو, جنگیں لڑی ان کے لیے, دہشت گردی برداشت کی, ہماری جو ٹریڈ ہے یا لوکل یہاں پہ جو مارکیٹ ہے اس کے اندر اسمگلڈ گڈز وہاں سے آتے ہیں, دہشت گردی وہاں سے آتی ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں, جس طرح ایک ہمسائے اچھے ہمسائے کے مسلمان ہیں, اسلام وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. تو یہ اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن بھارت کے ساتھ جو تعلقات جو ہیں وہ اس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے, اس کا ایک کیا کہتے ہیں کانٹیکسٹ ہے. اس کے بغیر جو ہے تعلقات جو ہیں اس کوئی بھارت کی طرف سے کوئی ایسا ایٹیچیوڈ نظر آئے کہ کوئی اکاموڈیشن وہاں پہ ہے جو ہمارے جو ہم ان کے ساتھ جو مسائل ہیں ان میں, تو پھر تو بات چیت بڑھ سکتی ہے. لیکن موجودہ حالات میں جو ہے جب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوتی, میرا خیال ہے ان کا الیکشن ہونے والا ہے, تو ان الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے کوئی اس قسم کی راہیں کھلیں, لیکن اس کے بغیر تو اس میں نہیں سمجھتا کوئی